مولانا آج جو پوری دنیا کے اندر بت پرستی عام ہے اور لوگ بت پرستی کے اندر اتنے زیادہ مبتلا ہو چکے ہیں کہ وہ حقیقی خدا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بھول چکے ہیں اور انہی بتوں کو اپنا معبود سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ بتائے کہ بت پرستی کب شروع ہوئی، کہاں سے شروع ہوئی، کس نے شروع کروائی اور وجہ کیا بنی؟ آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک جو بیچ کا عرصہ ہے، اس بیچ کے عرصے میں کوئی بھی غیر ایمان والا موجود نہیں تھا۔ ہر شخص ایمان سے لبریز تھا، ایمان کی فضا، ایمان کی شعائیں بالکل عام تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا امری من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے کہا کہ اللہ میرے قوم میری بات نہیں مان رہی ہے، وہ میری نافرمانی کر رہی ہے، اور وہ کس چیز کے اندر ملوث ہے؟ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو خوب سمجھایا، لیکن ان کی قوم نے ان کی ایک بات نہ مانی، اور قوم نے الٹا یہ جواب دیا کہ ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا قوم نے کہا کہ ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے، اور نہیں چھوڑیں گے ودا کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو، نصرہ کو۔ ان 5 انسانوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن شریف کے اندر کیا ہے۔ قوم نوح نے کہا کہ ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے، اور ساتھ ساتھ میں ان 5 بندوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب آپ کا جو سوال تھا، آپ کا سوال یہ تھا کہ بت پرستی کی ابتدا کہاں سے ہوئی، کیسے ہوئی، کون اس کا سبب بنا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی کو اس آیت کے اندر بیان فرمایا ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے کہا یہ جو 5 بندے ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ کیا، ودا، سوا، یغوث، یعوق، نصرہ، یہ 5 شخص ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے بڑے عالم ہیں، اور اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے ولی ہے۔ یہ تو ہوا یہ کہ جب ان لوگوں کا انتقال ہو گیا تو شیطان کو موقع ملا بت پرستی شروع کرانے کا، اور شیطان کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو قوم نے ٹھکرا دیا، اور یہاں پر شیطان کو موقع ملا قوم کو گمراہ کرنے کا۔ اب گمراہ کیسے کریں؟ گمراہ کرنے کے لیے کوئی چیز جو ہے قوم کے سامنے بھی شیطان کو رکھنی ہے، تو شیطان نے قوم کے ذہنوں کے اندر، دلوں کے اندر یہ وسوسہ ڈالا کہ بھئی آپ کے درمیان یہ جو اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے ولی تھے، عبادت گزار بندے تھے، اب یہ دنیا سے چلے گئے، تو اب کبھی ان لوگوں کو اگر آپ یاد کرنا چاہو گے تو کیسے یاد کرو گے؟ شیطان نے قوم کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ بھئی بڑے آدمی ہیں، عالم ہیں، اللہ والے ہیں، تو آگے چل کر مہینہ 2 مہینہ، سال 2 سال کے اندر کبھی ان کا خیالات ذہن میں آئے تو ان کو آپ کیسے یاد کرو گے؟ تو یاد کرنے کا ایک طریقہ شیطان نے قوم نوح کے اندر ڈالا، وہ یہ کہ ان کی مورتیاں بنا لو آپ۔ شیطان نے کیا کہا کہ ان کو یاد کرنے کے لیے ان کی مورتیاں بنا کر رکھ لو، پھر یہ ہوگا کہ جب کبھی تمہیں ان لوگوں کی یاد آئے گی تو تم مورتی دیکھ لیا کرو، کام ہو جائے گا آپ کا۔ شیطان نے ذہن میں ڈالا یعنی قوم کو جو گمراہ کیا ہے وہ ڈائریکٹ گمراہ نہیں کیا کہ ایک دم سے جو ہے مورتی بنا کر پیش کرنے کے لیے اس کی عبادت کرو، نہیں، بلکہ آہستہ آہستہ ذہن کے ساتھ کھیلا، چونکہ ذہن کو کیسے خراب کرنا ہے، ذہن کو اپنے کنٹرول میں کیسے لانا ہے، اس کے متعلق شیطان نے کیا کہا کہ بھئی مورتیاں بنا کر رکھ لو، جب کبھی تمہیں ان کی یاد آئے گی تو ان کو دیکھ لیا کرنا۔ ٹھیک ہے، قوم نوح چونکہ پہلے سے گمراہ ہو چکی تھی، اس نے اس پر عمل کیا، اور عمل کرنے کے بدلے ان 5 بڑے بڑے عالموں کی مورتیوں کو بنانا شروع کر دیا۔ اب مورتی بنا کر جو ہے رکھ لی گئی، مورتی بنا کر جب رکھ لی گئی، کچھ زمانہ گزرا
اور شیطان اس زمانے کے اندر اپنا حملہ کرتا رہا لگاتار برابر، وہ قوم نوح کے اندر اپنا حملہ کرتا رہا اور ذہن کے اندر عجیب عجیب جو ہے وسوسے ڈالنے شروع کر دیے. پھر ایک دور یہ آیا کہ قوم نوح نے ان تمام جو 5 عالم تھے، جو اللہ والے تھے، جو نیک بندے تھے، ان کو کیا پوجنا شروع کر دیا. اور پھر کیا کہا، جب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کہا قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا امری، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ میری بات نہیں مان رہے، میری اتباع نہیں کر رہے ہیں، اور انہوں نے تو بہت بڑا مکر کیا ہے. تو ان لوگوں نے کیا کہا، وقالوا لا تذرن آلہتکم، قوم نوح نے کیا کہا کہ ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے. حضرت نوح علیہ السلام سے کیا کہا کہ ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے. وقالوا لا تذرن ودا ولا سواع یغوث یعوق نسرا، یہ پوری آیت ہے. اور ساتھ ساتھ میں یہ کہا کہ جو 5 بڑے بڑے عالم ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑنے کے. یعنی اب گویا کہ ان 5 بندوں کو انہوں نے کیا کیا، اپنے معبود بنا لیا. تو آپ کا سوال تھا کہ آج کے دور میں جو ماحول خراب ہے بت پرستی کو لے کر، کہ ہر آدمی جو ہے بت پرستی کے اندر ہر ملک ملوث ہے اور معبود حقیقی اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو بھول چکے ہیں. تو بت پرستی کی جو ابتدا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی. اور کیسے ہوئی کہ وہ 5 بڑے بڑے عالم دنیا سے ان کا انتقال ہوا. انتقال ہونے کے بعد میں گمراہ قوم ہو چکی تھی. شیطان نے ذہن کے اندر ڈالا کہ ان کی مورتیاں بنانی شروع کر دو. قوم نوح نے ان کی مورتیاں بنائی. وقت نکلا، کچھ وقت نکلا، وقت نکلنے کے بعد میں شیطان اپنے برابر حملہ کرتا رہا اور ایک وقت وہ آیا کہ وہ قوم پوری گمراہ ہو گئی اور ان 5 بڑے بڑے عالموں کو اپنا معبود بنا لیا، ان کی مورتیوں کو پوجنا شروع کر دیا. تو بت پرستی کی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی.